الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کئی دنوں کے بعد بندہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں لایا سوائے دو چند اصحاب کی تلاوت تراویح کے۔ مزید دیر اس لیے ہو گئی کہ بندے کو آپ جیسے مخلصین و محبین کی پر اثر دعاؤں کی بدولت اور بفضل اللہ رمضان المبارک کو حرمین شریفین کی حاضری مع اہل خانہ نصیب ہوئی۔ عمرہ کیے، مقامات مقدسہ کی زیارت کی، پھر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 11 دن کی حاضری کی سعادت ملی۔ بذریعہ بس مکہ مکرمہ سے مدینۃ المنورہ کے لیے روانہ ہوا تو دل میں بار بار یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ہم لوگ ایسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی آقا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور حضور کو مقام محمود پر فائز فرمائے، اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت سے جام کوثر پلائے اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ قصہ مختصر، بندہ اپنے وطن عید کے تیسرے روز حاضر ہو گیا اور آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں طریقہ کار کے متعلق لے کر حاضر ہو رہا ہے۔ پیارے ناظرین، عید الفطر کے چند دن بعد ہمارے مدارس اسلامیہ کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ معصوم اور کم عمر چہرے مادر و پیدر کی آغوش شفقت و محبت سے نکل کر مدارس اسلامیہ کا رخ کر لیتے ہیں اور علوم نبویہ سے اپنے آپ کو سرشار کرتے نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم ان طالبان علوم نبوت کو حفظ قرآن کی ابتدا کیسے کرنا ہے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تمہیدی بات کو یہاں پر مختصر کرتے ہوئے اصل بات کو شروع کرتے ہیں کہ حفظ قرآن کا آغاز پار عامہ سے ہو۔ حفظ قرآن کی ابتدا پار عامہ سے ہونے کی چند وجوہات۔ حفظ کے طالب علم کو حفظ کے ساتھ ساتھ جو باتیں یاد کرنا ضروری ہوتی ہے وہ صورتوں کے نام، آیات، مکی مدنی، نیز موٹے موٹے قواعد وغیرہ، وہ ساری باتیں پار عامہ میں بکثرت موجود ہے، اس لیے پار عامہ سے حفظ قرآن کی ابتدا موضوع رہے گی۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مبتدی طالب علم کی توجہ کیفیت کے بجائے کمیت پر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم خدام قرآن کو حفظ کی ابتدا پار عامہ میں سورہ ناس سے کرنا چاہیے اور کمیت و کیفیت جانبین کی رعایت کے ساتھ بتدریج پار عامہ کی حفظاً تکمیل کرنی چاہیے۔ تیسری وجہ یہ نظر آتی ہے کہ بظاہر پار عامہ آسان ہے، لیکن حقیقتاً پار عامہ میں پارہ 1 سے 29 کی متشابہات موجود ہے۔ اگر پار عامہ کو 29 پارے حفظ کرنے کے بعد حفظ کیا تو اس کی کیفیت اخیر میں پار عامہ حفظ کرنے والے سے دریافت کی جائے تو وہ بتائے گا کہ پار عامہ میں دوسرے پاروں کے بالمقابل محنت زیادہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قوم و ملت کے بہت سارے نونہال دیکھا دیکھی شوق میں حفظ کی بسم اللہ کر لیتے ہیں، لیکن تکمیل تک ان کا نبھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے طلباء پار عامہ کے حافظ ہوں گے تو ان کی نماز پنچگانہ کے لیے بہترین ذخیرہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پانچویں وجہ بغرض سہولت ہے۔
اس لیے کہ طالب علم نے مکاتب و دینیات میں مستقل 1 سال پارے عام کے نام سے دیا ہوا ہوتا ہے۔ نیز دینیات ہی میں تیسرے چوتھے سال میں ادعیہ مسنونہ کے ساتھ ساتھ پارے عام کی کچھ صورتیں حفظ کی ہوئی ہوتی ہے، جس سے طالب علم کو حفظ میں ایک غیر معمولی تعاون مل جاتا ہے۔ مبتدی طالب علم کو چلانا سمجھے اور سیکھے، اس عنوان کے تحت کافی باتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کے پاس حفظ قرآن کے لیے آنے والے طالب علم کو من جانب اللہ سمجھے۔ نمبر 2، آپ کے پاس بسم اللہ سے حفظ شروع کرنے والے کو والناس تک پہنچانا سیکھیں۔ نمبر 3، مبتدی کا سبق ہو یا سبق پارا ہو، یاد کرنے کا طریقہ بار بار سکھائیں۔ نمبر 4، مبتدی کو معتدل آواز و رفتار میں پڑھنا سکھانا بہت ضروری ہے، ورنہ چیخنے چلانے سے روزانہ آواز متاثر ہو جائے گی۔ نمبر 5، مبتدی کو جدید سبق انفرادی طور پر تجوید کے ساتھ از خود کہلوانے کا اہتمام کرے، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اساتذہ کرام کے سماع پر ہی موقوف ہے۔ نمبر 6، اگر جدید سبق پڑھانے کے دوران کسی آیت کریمہ میں صحت و ناظرہ کی کوئی غلطی طالب علم سے سرزد ہو تو اسی آیت کریمہ کو صرف 1 مرتبہ سننے اور پڑھانے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ غلطی کی اصلاح فرما کر اس وقت تک کہلواتے اور سنتے رہیں جب تک ہمیں اس آیت کریمہ کی صحت پر اعتماد نہ ہو جائے۔ نمبر 7، مبتدی کو اصطلاحات قرآن یعنی رکوع، ربع، نصف اور ثلث کو اچھے سے سمجھائیں۔ مکتب میں پڑھ کر آئے ہیں اس پر اکتفا نہ کریں۔ نمبر 8، مبتدی کا سبق میں پہلی دفعہ سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ تلاوت نماز میں اور غیر نماز میں کیسے ادا کرنا ہے سکھایا جائے۔ نمبر 9، اسی طرح سورۃ المطففین تک سبق پہنچ جائے تو مقام سکتہ کو ادا کرنا سکھائیں یا کسی قاری کی درسگاہ میں بھیجا جائے۔ نمبر 10، پارے عام کا وہ مقام جس میں 2 وجہ مقروء ہے یعنی بمسیطر، سبق میں آنے پر خوب سمجھائیں اور سکھائیں۔ نمبر 11، مبتدی کا سبق سورہ ناس یعنی پیچھے سے سنا جائے، لیکن آموختہ سورہ نبا یعنی آگے سے سنا جائے، تاکہ طالب علم کو صورتوں کی سیدھی ترتیب ذہن نشین ہو۔ نمبر 12، مبتدی اعلیٰ ہو، ادنا ہو یا متوسط ہو، جتنی مقدار حفظ کرے، پارہ مکمل ہونے تک روزانہ از اول تا آخر پوری مقدار حفظ سنا جائے۔ نمبر 13، مبتدی کو ہدایت دی جائے کہ جیسا مجھے یعنی استاد کو سنانا ہے ویسا ہی جگہ پر بیٹھ کر یاد کرنا چاہیے۔ تیز پڑھ کر یاد کرنے سے یاد تو ہو جائے گا، لیکن پختگی میں دوام نہیں بخشے گا۔ نمبر 14، مبتدی کو ہدایت دی جائے کہ جب بھی آپ یاد کرو بکثرت اندر دیکھ کر معتدل آواز و رفتار میں انگلی رکھ کر پڑھو۔ ہاں، حفظ سنانا ہے، اس لیے 1 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر زبانی پڑھنا ضروری ہے، لیکن زبانی پڑھتے وقت بھی ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے قرآن بند کر کے دفتین پر ہی نظروں کو رکھ کر پڑھا جائے۔ اب آگے ہم مبتدی سے ہونے والی عمومی اغلاط کو ذکر کر رہے ہیں کہ مبتدی سے پارے عام میں ہونے والی عمومی اغلاط۔ نمبر 1، ہر نئی صورت شروع ہونے سے پہلے اس کا نام بولنا سکھانا چاہیے، اس لیے کہ بعض صورتوں کے نام کے ساتھ الف لام لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، جیسے سورۃ الزلزال، سورۃ الشمس وغیرہ۔ نمبر 2، بعض صورتیں وہ ہیں
جس میں الف لام ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن مبتدی غلطی سے پڑھ لیتا ہے، جیسے سورۃ عبس اور سورۃ قریش وغیرہ۔ نمبر 3، پارے عامہ کی وہ صورتیں جس کا نام اہل عجم کے نسخے میں یعنی ہمارے نسخوں میں الگ ہے تو اہل عرب کے نسخوں میں کچھ الگ ہے، اس کی بھی نشاندہی کروائی جائے تو بہتر ہوگا۔ جیسے سورۃ اللہب کا سعودی نسخوں میں سورۃ المسد یا سورۃ تبت لکھا ہوا ہے، اسی طرح سورۃ الم نشرح کا سورۃ الانشراح لکھا ہوا ملے گا۔ نمبر 4، مبتدی سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ سورت کے نام کے آخری حرف پر کوئی بھی حرکت پڑھ لیتا ہے، نئی سورت شروع کرتے وقت اس پر بھی توجہ دلائی جائے تو بہتر رہے گا۔ نمبر 5، مبتدی جو کچھ سناتا ہے تو 2 مرتبہ بسملہ پڑھتا ہے، وہ اس طرح کہ ابتداً تعوذ کے ساتھ بسملہ پڑھتا ہے، پھر سورت کا نام بولتا ہے، پھر دوبارہ بسملہ پڑھ کر سورت شروع کرتا ہے۔ غالباً یہ تمام اغلاط پارے عامہ کی تکمیل تک بار بار ٹوکنے سے اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 6، پارے عامہ میں 1-2 مقام پر مبتدی سے ابتدا کرتے وقت غلطی ہوتی ہے، من جملہ ایک مقام سورۃ الفجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی ہے، اس مقام پر مبتدی ابتدا کرنے میں غلطی کرتا ہے، المطمئنہ پر وقف کرنے کے بعد ارجعی سے ابتدا کرتے وقت بجائے ارجعی کے حمزہ وصلی سے ابتدا کرنے کے المطمئنہ کی تائے مدورہ سے ابتدا کر کے ترجعی پڑھتے ہیں۔ مبتدی کو بتلایا جائے کہ المطمئنہ والی آیت کو ارجعی والی آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں تو ترجعی پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے المطمئنہ پر وقف کر دیا اب آگے پڑھنا ہے تو ترجعی نہیں بلکہ ارجعی پڑھا جائے گا۔ نمبر 7، اور ایک مقام ہے سورۃ الہمزہ میں کہ اس میں پہلی آیت کو دوسری آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں تو نون قطنی پڑھا جائے گا لیکن وقفاً نہیں پڑھا جائے گا۔ بعض مبتدی طلبہ ناواقفیت کی وجہ سے یا غلطی سے پہلی آیت پر وقف کر لیتے ہیں، پھر دوسری آیت کو الذی کے حمزہ وصلی سے ابتدا کرنے کے بجائے نون قطنی سے ابتدا کر کے نلذی پڑھتے ہیں۔ بعض قرآن میں نون قطنی لکھا ہے، بعض میں نہیں لکھا ہے، اس لیے مبتدی کو اس مقام پر مقام وصل اور وقف میں دونوں آیات کو کیسے پڑھا جائے سکھانا چاہیے۔ انشاءاللہ ما بقیہ باتیں دوسری کلپ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا صحیح مصداق بنائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔